السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجابا قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل ست تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ ابھی سن رہے تھے کہ مصروف آدمی ہوں۔ پہلی تقریر صبح سرگودے کی، دوسری چنیوٹ کی، اب تیسری میں اس وقت پہنچا ہوں۔ میں بھی کافی تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اس لیے بات سنیں۔ اتنے تھکے ہوئے اگر آپ ہیں تو میرے بعد تو بہت بڑے خطیب تشریف لانے والے ہیں، تو مشکل ہو جائے گا کام، اس لیے تھوڑا سا جاگ کر بیٹھیں۔ میں زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ ایک بار پھر محبت سے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، عقیدے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ سیرت النبی عنوان ہے آج کی کانفرنس کا۔ پہلی بات، نبی کون ہوتا ہے؟ دوسری بات، نبی کس لیے آتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے اور نبی کس لیے آتا ہے؟ بس اس پہ کچھ بات کریں گے۔ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ نبی، سارے بولیں گے، نبی انسان ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ نبی انسان ہوتا ہے، تو کچھ دل کے مریض اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ادھر ہم نے یہ کہا نہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے، ادھر یہ فتویٰ لگا نہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ نبی کی شان کو کم کرتے ہیں۔ پہلے عقیدہ سمجھ لیں۔ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے جیسا کہنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ موبائل خدا را بند کر دیں۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، توجہ میری طرف رہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے
ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں تو کافر ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں مرتبے میں تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ باقی سب انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ لہٰذا ہم تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ کسی دوسرے نبی کے برابر کہا جائے، چہ جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ ہاں البتہ انسان ہے، اللہ کے جتنے نبی ہیں سب کے سب انسان ہیں۔ اللہ نبوت کو انسانوں میں جاری کرتے ہیں۔ تھوڑی سی طالب علمانہ باتیں ہیں، ذرا توجہ فرمائیں گے۔ نبوت کو کن میں جاری کرتے ہیں؟ انسانوں میں۔ اس کی 3 وجہیں۔ نمبر 1، زمین پر بسنے والے کیونکہ انسان ہیں اس لیے اللہ نبی بھی کن میں سے بناتے ہیں؟ انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہمیں نبی بھی فرشتہ بناتے۔ تو زمین پر کیونکہ انسان آباد ہیں لہٰذا اس لیے نبی بھی کن میں سے آتا ہے؟ انسانوں میں سے۔ نمبر 2، اگر نبی انسانوں میں سے نہ آئے، فرشتوں میں سے آتا، تو پھر نبی سے علم لینا یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے ہیں تو حضور علیہ السلام اگر اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت سردی میں آپ کو اتنا پسینہ آتا ہے، سخت سردی میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور اتنا پسینہ کہ آپ کے چہرے سے، جسم سے پسینہ اس طرح نکلتا تھا جیسے کوئی رگ کاٹ دی جائے اور اس سے خون نکل رہا ہو۔ تو جب نبی جبرائیل سے وحی لے تو اتنی مشکل ہے، اگر ہمیں لینا پڑتی تو کتنا مشکل ہوتی۔ اس لیے اللہ نبی کن میں سے بناتے ہیں؟ انسانوں میں سے۔ نمبر 3، اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ بن کر آتا ہے۔ نبی کھانے میں نمونہ، پہننے میں نمونہ، نکاح کرنے میں نمونہ۔ اللہ کا نبی نمونہ بن کر آتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے تمام معاملات کرنے ہیں۔ اب اگر فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے تو نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ مکان کی حاجت ہے، نہ بیوی بچوں کی حاجت ہے۔ تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ فرشتہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتا؟ اس لیے اللہ نبی کن میں سے بناتے ہیں؟ انسانوں میں سے۔ لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں کہ نبی اگر انسان ہے تو پھر ہم جیسا ہے۔ یہ کہاں سے نکل آئی بات؟ نبی انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے مگر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا۔ انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے مگر انسانوں جیسا انسان۔ جس طرح زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہے مگر پانیوں جیسا پانی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ یاقوت پتھروں میں سے پتھر تو ہے مگر عام پتھروں جیسا پتھر۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے مگر پتھروں جیسا پتھر۔ اسی طرح نبی انسانوں میں سے انسان تو ہے
مگر انسانوں جیسا انسان نہیں۔ تو 2-3 حوالے بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، تمام انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، نبی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، مگر جب بھی دنیا کا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں غذا کا ذریعہ ناف ہے، کاٹ کر اس میں گرہ لگا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ ساتھی ادھر قریب ہو جائیں۔ جی توجہ میری طرف رہے۔ نبی تو میں کہنا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو نہلانا ہوتا ہے، جسم صاف کرنا ہوتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، نمبر 3 ناف کاٹی جاتی ہے۔ اللہ کا نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر ختنہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر نہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کی دائیہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا میں اس کو سب سے پہلے اٹھاؤں گی اور اس کو نہلاؤں گی۔ اور یہ خواہش کیوں تھی؟ خواہش کی بھی ایک وجہ تھی۔ یہ خواہش اس لیے تھی کہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ مثلا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدہ آمنہ کو ایک دن حضرت عبد المطلب نے کہا، بیٹے خوشبو نہ لگایا کرو، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ سیدہ آمنہ نے عرض کی، میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں تو جب آپ کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا، ابا جان میں نے کبھی خوشبو تو نہیں لگائی، مگر یہ بچہ جس دن سے میرے شکم میں آیا ہے نا، جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ معطر ہو جاتا ہے، جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ معطر ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ سیدنا عبد المطلب جب طواف کرانے کے لیے لے گئے، حضور علیہ السلام پیدا ہو گئے تو عبد المطلب جو لے کر گئے پھر واپس آئے۔ واپس آ کر سیدہ آمنہ سے کہا، آمنہ بیٹے بچے کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میرا بیٹا سردار ہے، سرداروں والا نام رکھیں گے۔ سیدہ آمنہ نے کہا، ابا جان میں جلدی تو نہیں کروں گی پر ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا، ابا جان مسئلہ یہ ہے کہ جس دن سے بچہ میرے شکم میں آیا تھا نا، میں جس درخت کے پاس سے بھی گزرتی تھی، جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتی تھی، وہ مجھے ام محمد کہہ کے سلام کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب شکم مادر میں تھے، اپنی ماں کے شکم میں تھے، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، مجھے ایک عورت نے رسومات کی بات ہمارے محترم کر رہے تھے، بس انہوں نے بات ایسی چھیڑ دی کہ میرا موضوع ادھر کو چل پڑا، اور کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا۔ تو آپ شکم مادر میں تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محلے کی ایک عورت نے مجھے ایک چھلا دیا اور کہا کہ آمنہ تم امید سے ہو، کہیں کوئی نظر نہ لگ جائے، تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، یہ چھلا جو ہے پہن لو تاکہ بچے کی حفاظت رہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ چھلا پہننے کی تو میں نے جرأت نہ کی، مگر میں نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور جو ہی میں نے اس تکیے پر سر رکھا تو وہ لوہے کا چھلا جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ نبی چھلوں کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، رسومات کو پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو عجیب و غریب واقعات جو پیش آ رہے تھے، تو سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا کی دائیہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا
کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا بڑے نصیبوں والا ہوگا، اس کو میں سب سے پہلے اٹھاؤں گی اور میں اس کو اٹھا کر میں نہلاؤں گی۔ سیدہ فرماتی ہیں جو ہی حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور میں حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی اور میں نے حضور علیہ السلام کو اٹھانا چاہا تو آواز آئی، ام ایمن ٹھہر جا، ولدہ رسولا طاہرا، اللہ کا نبی پاک پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا؟ جواب ملا انسان جو ہوا۔ میں نے کہا نہلانے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی؟ کہا انسانوں جیسا انسان جو نہ ہوا۔ نبی ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا؟ انسان جو ہوا۔ ختنہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی؟ کیونکہ انسانوں جیسا انسان نہ ہوا۔ نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے مگر ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ انسانوں جیسا انسان۔ تھوڑا آگے چلیں، سفر زیادہ ہے۔ مجھے اور آپ کو گرمی کے موسم میں پسینہ آتا ہے، نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر میرے اور آپ کے پسینے سے بو آتی ہے، نبی کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کو پسینہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ انسان جو ہوا۔ پھر پسینے سے بو کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ انسانوں جیسا انسان جو نہ ہوا۔ نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا جسم دنیا کی مٹی سے بنتا ہے اور اس مٹی میں گلنا سڑنا ہے۔ نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے اور جنت کی مٹی میں گلنا سڑنا نہیں ہوتا، اس لیے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بو نہیں آتی۔ اور ممتاز صاحب، میں کیا عرض کروں، کیا میری اوقات۔ بات آپ نے چھیڑی شیخین کی۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہیں؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں، جنت میں۔ اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ جی کون؟ جی شیخین ابو بکر آج حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا ہے، اسی میں تمہیں لٹائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں انسان وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے۔ آج ابو بکر و عمر جنت میں دفن ہیں، معلوم ہوا کہ حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر کی مٹی بھی، بولیے بولیے، ابو بکر و عمر کی مٹی بھی، سب بولو، ابو بکر و عمر کی مٹی بھی۔ اور اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو، ابو بکر و عمر آج کس کے ساتھ ہیں؟ بولو، آج کس کے ساتھ ہیں؟ ابو بکر و عمر آج حضور کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب پیدا ہونے سے پہلے بھی ابو بکر و عمر کی مٹی حضور کے ساتھ تھی، دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہے، آج جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقنا من تراب واحد، میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک مٹی سے ابو بکر و عمر پیدا ہوئے، آج حضور کے ساتھ ہیں، اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو کہاں تک جدا کرو گے؟ کیسے جدا کرو گے؟ کل بھی حضور کے ساتھ تھے، آج بھی، بولو بولو، آج بھی، آج بھی۔ اور اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، حضور کے ساتھ تھے، آج بھی حضور کے ساتھ۔ اللہ، ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں صحابہ حضور کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات گئے، مسجد اقصی ابو بکر و عمر ساتھ، صحابہ ساتھ نہیں تھے، مگر جب حضور علیہ السلام جنت کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے کسی کے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا ہی ہے، سنا ہے آپ نے یا نہیں؟ اندر سے کسی کی جوتیوں کی۔ اور اگر آپ تھوڑا آگے چلیں، جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ گئے تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک سیڑھی لائی گئی۔ یہ جو معراج ہم کہتے ہیں معراج، مسجد اقصی تک تو اسرا ہے نا، معراج اس سے اوپر ہے، معراج عروج سے ہے، عروج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اس کو معراج بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ سیڑھی کے ذریعے ہوا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اوپر کے لیے سیڑھی لائی، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل ٹھہر گیا، نورانیوں کا سردار رک گیا۔ اب آگے بشر جا رہے ہیں، نہیں آپ کی توجہ، آگے نور رک گیا، نور کی پرواز ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب سیڑھی لائی گئی، میں سیڑھی پر چڑھ پڑا، سیڑھی نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، سیڑھی اوپر چڑھ رہی ہے، میں نے نیچے دیکھا، سدرۃ المنتہا نظر آ رہا تھا، میں نے اوپر دیکھا، اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، پھر سیڑھی اور اوپر گئی، ابھی سدرۃ المنتہا نظر آ رہا تھا۔ منتہا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں مخلوق کی انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھی سدرۃ المنتہا نظر آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں اور اوپر گیا، اب میں نے دیکھا نہ نیچے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، نہ اوپر کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی، کہاں گیا؟ اتنے میں ایک آواز آئی، پیغمبر اللہ کی نعمت کو بڑے حوصلے کے ساتھ قبول کیجئے۔ میں دائیں دیکھتا ہوں کوئی نہیں، بائیں دیکھتا ہوں کوئی نہیں، نیچے دیکھتا ہوں کچھ نہیں، اوپر دیکھتا ہوں کچھ نہیں، آواز مسلسل آ رہی ہے، اللہ کی نعمت کو حوصلے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قبول کیجئے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، اللہ، میں نے جب آواز پر غور کیا تو آواز میرے ابو بکر کی تھی، میرے دل میں خیال آیا، اللہ، یہاں تو جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، یہاں ابو بکر کہاں سے آیا؟ میرے رب نے مجھے کہا میرے پیغمبر، جس دن ہم نے آپ کو معراج کرانے کا فیصلہ کیا، ہمیں معلوم تھا یہاں آ کر آپ کو تشویش ہوگی، اسی دن ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کو ابو بکر صدیق کی آواز عطا کی، وہ آواز لگا رہا ہے، آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین، تسلی دینے کے لیے کیا جبرائیل نہ تھے؟ کیا میکائیل نہ تھے؟ کیا اسرافیل نہ تھے؟ کیا اور فرشتے نہ تھے؟ کوئی اور طریقہ بھی تو تسلی کا ہو سکتا تھا۔ ابو بکر سے تسلی کیوں دلوائی؟ وہاں بلال کی جوتیوں کی آواز کیوں سنوائی؟ یہاں ابو بکر سے تسلی کیوں دلوائی؟ وجدان میرا یہ کہتا ہے کہ رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ صحابہ نبوت سے جدا نہیں۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذین معہ کو رب نے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بات کہیں دور نہ نکل جائے، نبی کو پسینہ بھی آتا ہے، بات یاد ہے؟ میں مست ہوں اس نشے میں ساقی کہ جس کے آگے شراب کیا ہے، تو بھی جو ایسا ہی جام بھر دے پھر اس کا پینا خراب کیا ہے۔ پسینہ تیرا کہ ایسی خوشبو، مشک و عنبر گلاب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا پسینہ، اس میں سے خوشبو آتی، خوشبو بھی اتنی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا،
حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا، حضور علیہ السلام نے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا تھپڑ میری گال پر لگا دیا، 1 مہینہ تک میری گالوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ صحابہ کرام، صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب حضور علیہ السلام گلی سے گزرتے تو باہر بھیج دیتی۔ حضور علیہ السلام جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے جب یہ بچہ کھیلنے جاتا تو پہچان لیا جاتا اس کے سر پہ آج حضور علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے۔ نبی کو نیند بھی آتی ہے، نبی کو، مگر مجھے اور آپ کو نیند آئے تو وضو، نبی کو نیند آئے تو۔ میں نے کہا نبی کو نیند کیوں آئی؟ کہا انسان جو ہوا۔ میں نے کہا وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ کہا انسانوں جیسا انسان جو نہ ہوا۔ نبی پر موت بھی آتی مگر عام انسان پر موت آئے اس کا لباس اتارا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ نبی کا انتقال ہو جائے لباس نہیں اتارا جاتا۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے اس کا مال مال وراثت بن جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو جائے مال مال وراثت نہیں بنتا ہے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے، عدت گزرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے جنازہ پڑھا جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو جائے جنازہ نہیں پڑھا جاتا، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ عام انسان کا انتقال ہو جائے اس کو انتقال کے بعد اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، نبی کا انتقال ہو جائے اس کو قبرستان نہیں لے جایا جاتا، بلکہ جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور اس پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ مومن مسلمان کو انتقال کے بعد اس کی قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور مومن کی قبر جنت ہوتی ہے، گویا مومن کو انتقال کے بعد اس کی قبر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر نبی کا مقام کیونکہ جنت سے بلند ہوتا ہے اس لیے نبی کو جنت کی طرف نہیں، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر تو میرے دل کا طواف کر کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو نبی کو تبا مبارک پر اگر گرانا ہو تو نبی کو جنت کی طرف نہیں لے جایا جاتا، جنت کو نبی کی طرف۔ اللہ تو نبی کو جنت کی طرف لے جانا گوارا نہیں کرتا، جنت کو قدموں میں پیش کرتا ہے، تو ریڑی سجا کر بلا لیا کرتا ہے۔ اگر تبا مبارک پر گرانا ہو مجھے، میرا مزاج تھوڑا مختلف ہے، میں دست عرض کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ ایک میرا خیال ہے کہ عشق کا یہ طریقہ ٹھیک ہے، ایک آپ کا خیال ہے، نہ میرا خیال کوئی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، نہ آپ کا خیال کوئی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کے سب سے اولین محب اور عاشق وہ اصحاب رسول ہیں۔ آئیے ہم اصحاب رسول کو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا طرز بلانے کا ہے یا خدمت میں جانے کا ہے۔ اگر ان کا طرز بلانے کا ہو تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا،
اور اگر ان کا طرز جانے کا ہو تو آپ ذرا غور کر لینا. کسی کو برا بلا تو نہیں کہہ رہا، کسی کو گالی تو نہیں دے رہا، اپنے کسی عالم کا نام تو پیش نہیں کر رہا. میں ایک جنرل دعوت دے رہا ہوں، ایک عاشق کا نام لیتا ہوں. اگر اس کے عشق میں کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو تردد ہو، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں. اس عاشق کا نام ہے بلال. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بلال سچا عاشق ہے، اس مجلس میں بیٹھا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ. کسی کو تردد تو نہیں بلال کے عشق میں؟ جی آہستہ بول رہے ہیں. کسی کو تردد تو نہیں؟ گو کبھی بلال نے اپنے آپ کو عاشق کہا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں زبان عشق کے دعووں کا رواج نہ تھا، اس لیے کہ وہ اس شعر کے مصداق تھے کہ عشق جن کا ثابت ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. انہیں زبان سے عشق، کیا بات میری زبان، عشق سراسر سوز جاں ہے دوستو. عشق تو اس آگ کا نام ہے جو اپنا پتہ خود دیتی ہے. جس عشق کا اظہار کرنا پڑے وہ عشق کیا ہے؟ نہیں ہے ایسا جی. عشق چھپتا ہے. ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی عشق کا نام ہی نہیں سنا. عشق کبھی چھپا کرتا ہے؟ عشق تو اپنا اظہار خود کر دیتا ہے. عشق اپنے اظہار کے لیے الفاظ کا محتاج نہیں ہوا کرتا. تاہم ایک عاشق ہے جس کا نام بلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، دمشق میں رہنے لگے. ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور یاد رکھنا، خواب میں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس نے نیند میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے، کبھی ہماری زیارت کو نہیں آتے. میں نے شاید چکوال میں پہلے بھی کسی جگہ یہ بات عرض کی. اب بلال حبشی کے پاس 3 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بلال کہتے کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، حضرت آپ کہاں میں کہاں، میں کہاں ہوں، آپ تو جا چکے دنیا سے، میں نے کہاں آنا ہے، آپ تو جنت میں ہیں، میں نے کہاں آنا ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ بلال معذرت کرتے حضرت میں کیسے آ سکتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوئی گھر میں کوئی جھاڑو جھوڑو دیتے، کوئی گھر کی صفائی کرتے، کوئی جھنڈیاں جھنڈیاں جتنا ممکن تھا کوئی لگاتے، اور کوئی دیگ چڑھاتے اور عرض کرتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، آج میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. بلال کہتا تو کوئی بات لگتی تھی، بلال کہتا اپنی ایمانداری سے بتلاؤ بات لگتی تھی یا نہیں لگتی جی. بلال کہتا تو کوئی بات بنتی تھی، بات لگتی تھی. مگر کیا بلال نے ایسا کیا؟ اور اگر آپ ناراض نہ ہو، یہ جو استقبال کا طریقہ اب ایجاد ہوا ہے چند سالوں سے،
آپ نے بھی دنیا میں استقبال کیے ہوں گے. آپ شادی میں جاتے ہیں, مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں, بارات جاتی ہے, دلہے کا استقبال ہوتا ہے نا جی, سارے بولو ہوتا, دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یہ نہیں کیا آپ کے ہاں نہیں ہوتا؟ اچھا ہوتا ہے. جب آپ دلہے کا استقبال کرنے جاتے ہیں, میری بات توجہ سے سننا, ناراض نہیں ہونا, آپ دلہے کا استقبال کرنے جاتے ہیں تو آپ استقبال کرنے کے لیے جاتے وقت اپنے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ میری بات میرا خیال سمجھے نہیں. جب آپ استقبال کرنے جاتے ہیں تو ہار آپ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. آپ ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں, دلہے کے گلے میں ڈالتے ہیں, براتیوں کے گلے میں ڈالتے ہیں. دنیا میں آپ نے ایسا استقبال نہیں دیکھا ہوگا کہ استقبال کسی اور ذات کا اور ہار اپنے گلے میں. اپنی ایمانداری سے بتلاؤ, مسجد میں بیٹھے ہو, جھوٹ نہیں بولنا. ایسا استقبال آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ استقبال کرنے آئیں میرا اور آپ ہار ڈال لیں اپنے گلے میں؟ یار کوئی حد ہوتی ہے. آپ میرا استقبال کرنے آئے ہیں تو ہار آپ نے اپنے گلے میں کیوں ڈال لیا؟ کبھی ہم نے زندگی میں ایسا استقبال نہیں دیکھا کہ آپ اپنے گلے میں ہار ڈال کے استقبال کرنے کے لیے آئیں اور بڑا ہار آپ مولوی کے گلے میں ڈال دیں اور استقبال کر رہے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بلال حبشی کے پاس یہ بھی طریقہ تھا کہ وہاں بلاتے, مگر بلال نے ایسا, بلکہ بلال دمشق سے چل کے مدینے آیا اور دنیا کو بتلایا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. تو عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ در اقدس پہ جایا جائے, ان کو بلایا. بس ہمارے اکابرین کا جرم یہی ہے, ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں حاضر ہونا یہ تو چھوٹا ہوا کرتا ہے بڑے کے در پہ, نہ کہ بڑا چھوٹے کے در پہ. بڑا تو حضور ہوا کرتا ہے, حاضر تو آنے والا ہوا کرتا ہے. ساری دنیا پہ حضور حاضر ہے, نہیں, ساری دنیا حضور کے قدموں میں حاضر ہے. تو بہرحال بات دور نکلی جا رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا نبی پر موت کیوں آئی؟ کیونکہ انسان جو ہوا, غسل کیوں نہ دیا گیا, جنازہ کیوں نہ پڑھایا گیا, عام قبرستان میں دفن کیوں نہ کیا گیا؟ اس لیے کہ انسانوں جیسا انسان نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, حضور علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ کا ہم احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عبداللہ کا احترام کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا احترام, دیگر انبیاء علیہ السلام کے والدین کا احترام. والدین کا ہونا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا, ولادت کا ہونا, یہ نور ہونے کی دلیل ہے یا انسان ہونے کی دلیل ہے؟ او بابا پیدا, ماں کے پیٹ سے پیدا انسان ہوا کرتے ہیں. کوئی کبھی آپ نے سنا ہے کہ جبرائیل کی ماں کا نام سنا ہے؟ اسرائیل کی ماں کا نام سنا ہے کبھی؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا, جب مان رہے ہیں ولادت کا دن, مان رہے ہیں ولادت کا وقت, مان رہے ہیں. ہم نے آج تک کسی نورانی کی پیدائش کا وقت سنا ہے؟ نورانی تو کن سے پیدا ہوتا ہے. یا میلاد کہنا چھوڑو یا نور کہنا چھوڑو, دونوں میں سے ایک بات چھوڑو. دونوں کو کیسے اکٹھا کرو گے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے, بات افہام تفہیم کی ہے, سمجھنے سمجھانے کی. بھئی میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی انسان ہوتا ہے. نبی آتا کس لیے ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے. ہم مخلوق ہیں
اللہ ہمارا خالق ہے. ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارا. ہم مرزوق ہیں، اللہ ہمارا. اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ سارے بولو. ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ اللہ. اچھا، اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ نے ہمیں بنایا اپنی. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے رازق کو پہچانیں. مگر خالق ایسا ہے، نہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کی آواز سنی ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. وہ جہت سے پاک ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں رہتا. ٹھیک ہے، بات پہلے سمجھے تھوڑی سی. ہمارا خالق کوئی ہے نا؟ ہم سب مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مخلوق؟ جس کو کسی نے بنایا، خود نہ بنا ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں خدا، خدا کا معنی ہے جو خود بخود موجود ہو، اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. تو ہم ہیں مخلوق. مخلوق کا معنی جس کو کسی نے. تو جس کو بنایا ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی رازق ہے. وہ ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ سارے. جی سارے. سارے مل کر. خالق، مالک، رازق کون ہے؟ مولانا ممتاز صدیقی صاحب کرسی سے اتر کر قریب تشریف لا چکے ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے نا؟ تو میں بھی مطلب سمجھ گیا ہوں، اس لیے بات کو تھوڑا سمیٹتے ہیں. تو آخر اتنا عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اب کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آنے لگ گئے ہیں. تو ہمارا خالق، نبی آتا کس لیے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو میرے آنے کا مقصد حاصل ہو گیا. اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق کون ہے؟ ہمارا اللہ. اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ بندگی، اپنی عبادت. وہ ہے خالق، ہم ہیں اس کے بندے، غلام. ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. فرق معلوم ہے؟ نوکر، نوکر اس کو کہتے ہیں، اجیر کہتے ہیں عربی میں. نوکر اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نے لیا ہے کہ بھئی میں 10,000 روپے دوں گا، آپ نے میری گاڑی کی ڈرائیو کرنی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنا، لے کر آنا. یہ ہوتا ہے نوکر. ملازم بھی جس کو ہم بولتے ہیں. آپ میرے خانسامہ ہیں، آپ نے میری روٹی بنانی، آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں ملازم. آپ نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، یہ ملازم ہے. آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں تو روٹیاں بھی بنایا کر، وہ کہے گا نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے. آپ نے خانسامہ رکھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ گھر کی صفائی بھی کیا کریں، نہیں میری روٹی ڈیوٹی کی ہے، میری ڈیوٹی روٹی کی ہے اور میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ اس کو کہتے ہیں نوکر، جو تنخواہ لے اور تنخواہ ایک خاص شعبے کے 2-4 جتنی اس کی ڈیوٹیاں ہیں ان کا معاوضہ لے. اس کے علاوہ آپ اس کو کسی کام کا کہیں تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتا. مگر غلام یہ نوکر نہیں ہے، یہ غلام ہے، یہ زر خرید ہے. اس نے بس اپنے آقا کی منشا دیکھ لی کہ آقا کیا کہہ رہا ہے. آقا کہے کہ بابا جوتیاں صاف کرو تو جوتا صاف کرے. آقا کہے روٹی بناؤ تو روٹی بنائے. آقا کہے ڈرائیو کرو تو ڈرائیو کرے. آقا کہے کھیتوں میں کام کرو تو کھیتوں میں کام کرے. آقا کہے بادشاہ بن جاؤ تو، یہ میں ویسے نہیں بات کر رہا،
اس بر صغیر میں 4 غلام بادشاہ بھی گزرے ہیں، خاندان غلامہ یہاں مشہور ہے۔ قطب الدین ایبک کا نام سنا ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ تھا نا، غلام تھا۔ سلطان محمد غوری، محمد اس کا نام ہے، غوری علاقے کا نام ہے، افغانستان سے آیا تھا، مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے بر صغیر کا۔ محمد غوری کا ایک غلام تھا، اس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ محمد غوری جب دنیا سے جانے لگا تو محمد غوری نے کہا بیٹا تم نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، لہٰذا میرے بعد سلطنت کے وارث تم ہو۔ قطب الدین ایبک نے کہا جیسے حکم آقا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ شمس الدین التمش یہ بھی اسی خاندان سے تھا، خاندان غلامہ سے۔ 4 بادشاہ ہندوستان کے خاندان غلامہ سے گزرے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا غلام جو ہے اس کو حکم ہو جوتے صاف کرنے کا تو وہ کرے، حکم ہو بادشاہت پر بیٹھنے کا تو وہ کرے، بس غلام کا کام ہے غلامی کرنا۔ ایک واقعہ بزرگوں نے بڑا عجیب لکھا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا، اس کو پسند آ گیا، کام کر رہا تھا، غلام خریدا، کہا بیٹے تمہارا کام مجھے بہت پسند آیا ہے، میں تمہیں خرید کر لایا ہوں، فلاں فلاں ڈیوٹی ہے، میرے گھر میں کوئی زیادہ کام نہیں ہے، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہاں سے تم نے روٹی لینی ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے، بس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم بتلاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کوئی خواہش ہے تمہاری؟ آئے ہائے، بڑا عجیب غلام تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اگر میری کوئی خواہش ہوتی میں غلام کیوں ہوتا؟ وہ غلام کیا ہے جس کی کوئی خواہش ہے؟ ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری خواہش ہمارے رب کی رضا ہے، غلامی اس کا نام ہے۔ اب میری بات بس ختم ہوئی، میں اپنی بات کو جوڑ رہا ہوں، نبی کس لیے آتا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو بات بہت عمدہ ہے، بڑوں کی کہی، میرا تو کچھ نہیں اس میں تو صرف ناقل ہوں۔ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، معبود ہے، مجھ سے غلامی چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے یہی چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کون سی عبادت کرنی ہے، میرا رب اس وقت کون سی عبادت چاہ رہا ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنا عبادت ہے، مگر سورج نکل رہا ہو، سجدہ کرنا عبادت ہے مگر سورج نکلنے کے وقت، روزہ رکھنا عبادت ہے مگر عید کے دن، عبادت کی جہتیں مختلف ہیں۔ میرا رب مجھ سے عبادت چاہتا ہے مگر مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، میں اس کی آواز کو سن نہیں سکتا، مجھے نہیں معلوم۔ میرا رب اب نماز پڑھانا چاہتا ہے، اب روکنا چاہتا ہے، اور میرے پاس پوچھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں میرے پاس پوچھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ نبوت ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی جس کو کرے گا وہ عبادت ہے، نبی کہے گا وہ عبادت ہے، نبی کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جائے گا وہ عبادت ہے۔ اگر اسی طرح سے میلاد منانا عبادت ہے تو نبوت نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ عبادت ہے، نبی نے نہیں کی، نبی کے سامنے نہیں کی گئی، نبی نے ترغیب نہیں دی، تو مجھے بتلاؤ میں اس کو عبادت کیسے کہوں؟ کیونکہ عبادت تو ہے میرے رب کی، اور پوچھنے کا ذریعہ نبوت کے سوا کوئی نہیں۔ میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ پوچھنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے۔ اور بات کروں، بس میری بات ختم ہوئی۔ دیکھیں مول صاحب میرے جیسے انسان ہیں، معصوم ممتاز صاحب میرے جیسے انسان ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک زمانے سے تعلق بھی ہے۔ میں آتا ہوں ان کے ہاں، مجھے چائے کی طلب ہے، یہ مجھ سے پہلے پوچھیں گے
کہ آپ کی اس وقت طبیعت چائے کی ہے یا کھانے کی ہے؟ جی ایسے نا، مہمان سے میزبان پوچھتا ہے اس وقت کیا طبیعت ہے؟ میرے جیسا انسان ہے، مگر میری طبیعت کیا چاہ رہی ہے؟ یہ میرے جیسا انسان مجھ سے پوچھے بغیر نہیں جان سکتا، میں بندہ ہو کر مالک کی رضا پوچھے بغیر کیسے جان سکتا ہوں؟ نہیں میری بات کو سمجھ رہے آپ؟ میں ایک چیز کو اپنی طرف سے عبادت کہوں، ارے میں جب اپنے جیسے انسان کی رضا پوچھے بغیر نہیں معلوم کر سکتا، میں اپنے رب کی رضا پوچھے بغیر کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ خدا را میری بات کو سمجھے، پوچھنے کا ذریعہ صرف اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ، ارے بادشاہ ہم سے کلام نہیں کرتا، ایک ایس پی ہو وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہر بندے سے کہاں بات کرتا ہے؟ وہ بات کرتا ہے انبیاء علیہم السلام سے۔ کس سے بات کرتا ہے جی؟ آہستہ بول رہے ہیں آپ۔ اس کے احکامات انبیاء پر اترتے ہیں، ہاں ہماری بات سنتا ہے، پوری کرتا ہے، مگر بات کرنے کے لیے نبی کو چنتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا واحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، وہ کسی بشر سے بات نہیں کرتا ہے مگر وحی کے ذریعے سے، فرشتہ بھیجنے کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے وہ انبیاء علیہم السلام سے کلام کرتا ہے۔ ہر انسان سے بات، ہر انسان پر اپنا حکم اتارتا نبی کے سینے پر اتارتا ہے۔ لہٰذا بس آج کی نشست میں ایک بات سمجھ لیجئے، نبی انسان ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کا طریقہ بتلانے آتا ہے۔ بس جو طریقہ نبی نہیں بتلاتا، خدا را اس کو عبادت مت کہو۔ جب میں اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے اپنے بھائی کی خواہش معلوم نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی خواہش کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ اس کا ذریعہ صرف نبی ہے، بس نبوت کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نبوت دنیا سے رخصت ہو گئی، اب نبوت کی تعلیمات ہے، اور جو بات نبوت کی تعلیمات میں نہیں ہے اس سے میں کہوں کہ یہ عبادت ہے، یہاں تو اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے اگر شہد کھانے سے انکار کر دے تو پوچھا جاتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، ہم نے جو حلال کیا تھا آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ جب عبادت نبی اپنے آپ سے نہیں بنا سکتا تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ میں کہوں کہ یہ کام اچھا ہے اور وہ کام دین ہو؟ اور یہ جو بدعات ہے نا، یہ نبوت کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے کہ نبی ایک چیز کو عبادت نہیں سمجھا اور میں اس کو عبادت سمجھا۔ مجھے پتا چلا یہ عبادت ہے، نبی کو نہیں پتا چلا۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو پھر کس کو پتا ہوتا؟ نبی کو۔ اور نبی بات کے پہنچانے میں بخل، پھر یہ عبادت نبی بھی بتلاتا۔ اگر یہ عبادت نبی نے نہیں بتلائی پھر اس کو عبادت نہ۔ بس ایک بات کہہ کے، میرا وقت کے 2-3 منٹ باقی ہیں، میں اپنی بات پوری کر۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر کبھی ہماری کتاب میں ہوتی نا تورات میں، تو جس دن وہ آیت اتری ہے نا اس دن ہم جشن منایا کرتے، عید منایا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس آیت کا،
اس دن کا بھی پتہ ہے جس دن نازل ہوئی، اس جگہ کا بھی پتہ ہے جس جگہ پہ نازل ہوئی، آیت کا بھی پتہ ہے۔ آیت الیوم اکملت لکم ہے، جگہ یہ 9ویں ذی الحجہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سائل کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہماری کتاب میں ہوتی تو اس دن کو عید بناتے۔ سائل کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم بھی اس دن عید منایا کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں، ہماری تورات میں ہوتی تو ہم عید منایا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں جگہ کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، جہاں یہ نازل ہوئی اس کا بھی پتہ ہے، 9ویں ذی الحجہ تھی، میدان عرفات تھا۔ سوال کا جواب بنا۔ سائل نے کہا اس دن عید بناؤ، جواب یہ تھا بنانی ہے یا؟ آپ نے کہا مجھے جگہ کا پتہ ہے، وقت کا پتہ ہے۔ سائل کب کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ؟ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ تو سوال کا جواب ہوا یا نہیں؟ اگر سوال کا جواب نہیں ہوا تو پھر سائل کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، دوبارہ سوال کرنا چاہیے تھا، مگر سائل چپ کر گیا۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں سوال کا جواب بنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہ سیدنا فاروق اعظم نے مسئلہ سمجھایا، مجھے جگہ کا بھی پتہ ہے، میدان عرفات تھی، 9ویں ذی الحجہ تھی، وقت کا بھی پتہ ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس کو عید نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم عید اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ عید کہے یا اللہ کا رسول عید کہے۔ جس کو اللہ عید نہ کہے، اللہ کا رسول عید نہ کہے، ہم اس کو عید نہیں کہتے۔ اس کا جی چاہے گا وہی پائے گا روشنی، ہم نے تو دل جلا کے برسر بازار رکھا۔